عابد صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. مطالبہ پورا کر دیں. آپ ان کو ٹی ٹی پی ٹی آئی بھی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں, پی ایم ایل این. بات یہ وہ یہ کہتے ہیں پریسرز یا پریس کانفرنسز کے ذریعے تو سزا نہیں ہوگی نا, آپ کیسز اسٹیبلش عدالت میں کریں, وہاں پر آپ لوگ مسلسل جو پروسیکیوشن ہے وہ ناکام ہو رہی ہے حکومت کی. دیکھیں مونا, بہت شکریہ آپ کا. پلیجر. یہ مئی 9 کا جو انسیڈنٹ ہے وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان کے خلاف, اس پر کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود کورٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کر چکے ہیں, جو صحافیوں کے سامنے انہوں نے بات کی, اور قریب ان کے جو وزراء ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں جی ایچ کیو کے اوپر حملے پر. دیکھیں آپ ایک طرف کہتے ہیں جی کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے, پھر آپ کہتے ہیں جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب آپ انہی سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں جن کو آپ جانور کے نام پر پکارتے تھے, جن کو آپ نے پتہ نہیں کیا, جو آپ نے دیکھا جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اپنے آفیشیل پیج کے اوپر انہوں نے پکچر اور تصویر لگا کر جو انہوں نے ان کی تشہیر اور تذلیل کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد دیکھیں میں تو حیران ہوں ان کی ہٹ دھرمی پہ. ایک طرف للکارتے ہیں, دوسری طرف پاؤں پڑتے ہیں. آپ ایک طرف ہمارے آرمی سپہ سالار کو, جس کو یہ کہتے ہیں جی وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, کہتے تھے, ریکارڈ ہے نا اس کا, کہتے جی آرمی چیف نہیں, عمران خان بھی کہتا تھا کہ یہ سپہ سالار ہیں, ہم فوج کے ساتھ ہیں. جب آپ اقتدار میں لاتے ہیں تو آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے نیچے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. پھر آپ انہی سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں. دیکھیں آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں جو انسٹیٹیوشن ہے فوج کا, اس کے اندر بھی, اور تمام. عابد صاحب عرض یہ, وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں انہوں نے شاید آپ سے سیکھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ لوگ بھی فوج کے ساتھ ون پیج پر ہوتے ہیں, اور جب آپ لوگ اقتدار سے ہٹتے ہیں جیسے میاں صاحب نے. لیکن مونا, ہماری جو اقتدار کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ود ان دا ڈومین اپنا کام کریں. ہم نے کبھی آرم فورسز کے جو پلیسز ہیں وہاں پہ حملہ نہیں کیا, کبھی کور کمانڈر کے گھروں پہ حملہ نہیں کیا, کبھی فوج کی املاک نہیں جلائی, کبھی آرمی چیف کی تصویریں چسپاں کر کے ہم نے مذاق نہیں اڑایا. آپ ان کے وزراء کی آپ شفقت محمود صاحب کی, میں شفقت محمود صاحب میرے کوئی دوست تو نہیں ہے, جب میرے وہ جماعت کے بندے ہیں. فواد چودھری صاحب ان کے وزیر ہیں, ان کے وزیر بول رہے ہیں, ہم تو نہیں ان کو فیڈ کر رہے. اب بات یہ ہے کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے جو تمام حرکات ہیں آپ کے سامنے, اس کے یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, ان پہ آپ کو کس چیز کی ایویڈنس کی ضرورت ہے؟ آپ جب ہمارے پر ہوتی ہے تو آپ وہ جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں, مانیٹرنگ جج لگا دیتے ہیں ادھر, اور 9 دنوں میں فیصلے دے دیتے ہیں, اور ان کی اوپن اینڈ شٹ کیسز اور آپ ان کو کہتے ہیں جی گڈ ٹو سی یو سر. تو یہ ایسے معاملات نہیں چلتے. آپ ہمارے دیکھیں سیاسی جماعت ہیں, ہم سے سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. عدالت نہیں ہے جو گڈ ٹو سی یو میری عرض سن لیں, سیاسی جماعت ہوتی تو سیاسی طریقے سے مقابلہ کرتے. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, اس لیے یہ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے کر چلے گئے. انہوں نے ایک کورام مچا دیا اور پھر تہمتیں لگانی شروع کر دی. ہم نے تو تھوڑی کہا تھا کہ بھی آپ 9 مئی کا واقعہ کریں, یا مسلم نون نے ڈائریکشن دی کہ آپ ان کو اس طرح کریں. یہ دیکھیں ان کی اپنی کرتوتیں ہیں. اب اتنے سنگین الزامات ہیں مونا, تو یہ اس میں بچنا ناممکن ہے. اب یہ کہہ دیں کہ جی کہ ہمیں معاف کر دیں, پاؤں پڑ جائیں, پسے پردہ پڑ جائیں, تو یہ معافی والا سوال ہی پیدا نہیں ہو. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچنا ابھی بھی آپ کہتے ہیں ناممکن ہے, کیونکہ وہ لوگ تو بڑے اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں اور مٹھائیاں کھا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بری و زماں کر رہی ہیں عدالتیں. شوکت بسرا صاحب ہٹ دھرمی کے حوالے سے بات کی عابد شیر علی صاحب نے,
تو اس کے اوپر بھی کوئی وہ کہتے ہیں ہماری بات ہماری تنقید الگ تھی اور ہم نے ایک زبانی تنقید کی تھی, کوئی فزیکل اٹیک تو کبھی بھی نہیں کیا نا کسی فوجی انسٹالیشن پہ, نمبر 1. اور دوسری بات یہ بھی اہم ہے, وہ کہتے ہیں ہماری تنقید یہ تھی کہ فوج ڈومین کے اندر رہ کر, اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے. آپ کی تنقید مختلف ہے, آپ کہتے ہیں ڈومین سے باہر نکلیں, ہمیں واپس اقتدار میں لائیں, کم واٹ میں آپ ہمیں واپس لے کر آئیں چاہے جو مرضی ہو. عابد شیر علی کی سادگی پہ مر نہ جائے کوئی, اتنی معصومیت, یعنی کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے اداروں پہ حملے کیے, جن کی سیاستی صرف سازشوں اور ڈیلوں سے بھری پڑی ہے, وہ کتنی معصومیت سے مقدمہ پیش کر رہے تھے. اور یہی میاں نواز شریف اور باؤ جی لنڈن سے بیٹھ کر سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف گجرانوالہ کے اندر بڑی بڑی ٹی وی سکرینیں لگا کر جس طرح ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے تھے, میری تو زبان بھی اجازت نہیں دیتی. یہی خواجہ آصف جو موجودہ وزیر دفاع ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, آپ ان کی اسمبلی کی سپیچز نکال لیں, توبہ استغفار, کہ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کا تو پرانا وتیرہ ہے. کیونکہ اب یہ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں ان کے سارے ماضی کے ریکارڈ توڑ دیے آپ کی سیاسی یتیم ہیں. آپ تنقید اچھا مجھے ایسے نہیں منعلم, آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گی, جس طرح آپ نے ان کو سنا ہے مجھے پورا سنیں گی آپ. نہیں بالکل آپ سے ہی سوال ہے. پھر جو کہا گیا, کنیکٹ کر لیں اسی بات, پھر جو کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم فوج کے ساتھ یہ کر دیں گے, میرے تو منہ سے الفاظ نہیں وہ نکل سکتے. ہاں یہ زرداری صاحب کا بیان ہے کس نے کیا, اور سنے آگے سنے. پرویز مشرف کا جب طیارہ لینڈ کرنے لگا تو اس کے ساتھ کہا گیا نہیں اس کو جا کے انڈیا میں لینڈ کراؤ. اور پھر خاص طور پہ یہی وہ پاکستان کے اندر یہ واحد پارٹی ہے, چونکہ جو ہمیشہ وہ پیر پگاڑا بڑے سیانے آدمی تھے, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے, کہتے تھے کہ جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, یہ گلے پڑتے ہیں. جب ان کے پاس یہ کمزور ہو جاتے ہیں تو فوری پاؤں پڑنے میں دیر نہیں لگاتے. تو ان بیچاروں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ان کو پتہ ہے کہ اب ہم جب تک فوج اور تحریک انصاف اور عوام کو نہیں لڑائیں گے ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ عوام میں تو جانے کے قابل نہیں ہے. عوام جن کو صحیح ہو گیا, یہ تو آپ کی پرانی بات کا تسلسل ہے. میرے سوال کا بھی اگر آپ فرما دیں. اچھا مجھے بات ایسے منع نہ کریں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی آپ کریں, لیکن شفقت صاحب کا بھی بتا دیں جواب. احمد شفقت صاحب, میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے 9 مئی قوم نے جواب دے دیا. 8 فروری کو 9 مئی بہانہ تھا, تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ تھا. لوگ انہوں نے کیا نہیں کیا, ہر جبر ظلم پارٹی پہ کیا, پارٹی نشان چھین لیا, عمران خان رجسٹری. تو لوگوں نے وہ جو سامان جہیز دیا گیا تھا تحریک انصاف والوں کو, یہ کہہ رہے ہیں پارٹی پہ پابندی لگانی ہے. اور بھائی ہماری پارٹی تو پہلے بھی نہیں تھی, اس کے باوجود پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, جس کو وہ جو محب وطن ہے, جو ڈیل نہیں کرتا, جو کرپشن نہیں کرتا, اس کو آپ غدار اور دہشت گرد کہتے ہیں. اور دوسری بات وہ نا, ہم نے ایک بات کہہ لوں, ابھی میں عابد شیر علی صاحب کو, کیونکہ یہ بھی ہے تو ویسے سارے ہی ہارے ہوئے, ساری فارم 47 کی پیداوار ہیں, جعلی حکومت ہے. میرے بھائی آپ نے عمران خان پہ 200 مقدمہ درج کر لیا, غدار, دہشت گرد, کرپٹ, عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ. بھائی بسم اللہ کریں, ہم نے درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, جس پر آپ نے حملہ کیا تھا ہم نے گلو بھٹوں کے ذریعے, واحد پارٹی جس نے یہ کیا تھا. ابھی بھی ججوں پہ یہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور مریم بی بی کی پریس کانفرنس نکال لیں, ابھی جو لیجسلیشن کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر وہ بھی ججوں پہ حملہ کر رہے ہیں. جی لیجسلیشن پہ آتے ہیں ہم. آپ کے پاس ہم نے درخواست دی ہوئی ہے, سنیں بنائیں جوڈیشل کمیشن 9 مئی کا, دکھائیں قوم کو. اور دوسری بات, ہم نے ویسے کے پی میں جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. بسرا صاحب آپ نے اپنی ساری باتیں کر لی, میں آپ سے صرف ایک عرض کر رہی ہوں تاکہ دانیال صاحب کی طرف بھی میں جاؤں, محدود وقت ہے, سب کو وقت مل جائے اتنا ہی. شفقت صاحب کی بات کا کوئی اگر آپ کے پاس ہے رسپانس تو ضرور پلیز دیں, کہ وہ کہتے ہیں ان کو آپ کی لیڈرشپ نے اکسایا تھا کہ جائے حملہ کریں آپ. سن تو لیں, شفقت محمود ہوں, شوکت بسرا ہوں, عمران خان ہوں, بھائی بنا کے جوڈیشل کمیشن بلا لیں ان سب کو, اور لائیو دکھائیں نا. چیف جسٹس صاحب کو بڑا لائیو دکھانے کا شوق ہے, قوم کو دکھائیں کہ کون وہ اصل ذمہ دار کون ہے 9 مئی کا. ٹھیک ہے, آپ ان کی سٹیٹمنٹ پہ ایسا